نئے میرا خیال ہے شاید ناز صاحبہ نے کسی نے کہا ٹیکنالوجی. ہم اب ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں نیا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہم سیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک لرننگ کرو بھی تھا کہ آن لائن پڑھانا کیسے ہے، آن لائن پڑھانے کے طریقہ کار کیا ہے، تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ اس کو بہتری لیکن پرابلمز بھی ہیں جن کا ذکر بھی کیا گیا. مثلا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے ہر جگہ. یونیورسٹی لیول پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آن لائن ایجوکیشن کریں تاکہ بچے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو تعلیم ملتی رہے، لیکن آن لائن ایجوکیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں. جو پرابلمز ہیں آن لائن ایجوکیشن میں، ان میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے وہ بچے جو کہ بڑے شہروں میں نہیں ہیں یا جو دور دراز علاقوں میں ہیں جہاں انٹرنیٹ کی کوریج ٹھیک نہیں ہے، ان کو وہ تعلیم نہیں پہنچ رہی. سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم. اس سلسلے میں نے چند دن پہلے اپنی منسٹری میں سارے گورنمنٹ کے جو ادارے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ اس میں ٹیلی کامز ہیں، اس میں پی ٹی اے ہے، اس میں یہ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے، سب کو اکٹھا کیا. میں نے کہا آئیے ہم مل کے کوئی انٹر منسٹریل پروجیکٹ بناتے ہیں جہاں پہ ہم سارے جو ملک ہے اس کے اندر اپنی انٹرنیٹ اویلیبلٹی کو بہتر بنا سکیں. اس میں ہم نے اور چیزیں بھی سوچی ہیں، میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم لوکل ایریا نیٹ ورکس بھی بنا سکتے ہیں. کئی جگہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پرابلم ہے، لیکن وہاں ہم لوکل ایریا نیٹ ورک بنا کے اور صرف تعلیم ریلیٹڈ کانٹینٹ اس کے اوپر جاری کر سکتے ہیں. لیکن انٹرنیٹ میں ہم نے بہت بڑا سفر طے کرنا ہے. ایون اسلام آباد کے اندر اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کئی جگہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. سو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک عنقریب ایک پورا کمپریہنسو پلان یہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور اس سارے سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے. لیکن دوسرا پرابلم لرننگ بھی ہے. ہمارے ٹیچرز نے بھی سیکھنا ہے، سب نے سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے دور سے پڑھانا ہے تو دور سے پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ کون سا بہترین ہے. تو وہ بھی ہو رہا ہے. ہم نے اپنی منسٹری میں سب کی اطلاع کے لیے کروں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک پورا ونگ ڈسٹنس لرننگ کا بنا دیا جو پہلے نہیں تھا. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس کے اندر ڈسٹنس لرننگ جو ہے وہ ایک بہت میجر رول پلے کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور وہ ہم نے شروع کر دیا. اسپیکر صاحب صرف 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں ویری کوئکلی، کیونکہ وہ باتیں کی گئیں، باتیں تو بہت ساری کرنے کی. میں صرف ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ہم نے یہاں ایک قرارداد پاس کی ہے خاتم النبیین کے حوالے سے کہ اس کو نصاب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اس کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے نا وہ لکھا جائے. تو کائنڈلی وہ قرارداد جو ہے نا آپ بالکل اسپیکر صاحب ایسا ہی ہوگا. ہم جو نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے ان کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی نام آئے گا خاتم النبیین ہمارے حضور پاک کا، وہاں پہ خاتم النبیین جو ہے وہ لکھا جائے گا. 2-3 چیزیں لوگوں کی اطلاع کے لیے. جی ایک تو میں یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو تھا اسپیکر صاحب وہ یہ تھا کہ 40 لاکھ بچوں نے امتحان دینے تھے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بھی. وہ ان کو امتحان دینے گے تھے تبھی پروموشن ہونا تھا. امتحان ممکن نہیں تھے. جب امتحان ممکن نہیں تھے تو کیا کرتے؟ تو اس لیے ہم نے بہت ساری مشاورت کرنے کے بعد ایک آرگنائزیشن ہے آئی بی سی، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، ان کی سفارشات سے صوبوں کے ساتھ مل کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر دیا. کا سب سے اچھا ڈیسیجن ہوا کیونکہ میرے گھر میرے بچوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے. ہم نے اس میں ایک تھوڑا سا فارمولا بنایا اور اس میں ہم نے مختلف اور لیکن میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا بین الصوبائی ہماری جو انٹر منسٹریل کانفرنس ہے اس کا فیصلہ تھا، اور یہ پھر نیشنل این سی سی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس نے بھی اپروو کیا. سو اب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے کہیں کیونکہ کوئی لیگل ہچز آ رہی ہے کہ جی بغیر امتحان کے بورڈز کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کئی جگہ پاس کرنا، تو اس کے لیے جو لیگل پرابلمز ہیں ان کو ٹیک کیئر کر کے تو وہ جو فیصلہ
کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا. تو اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیشن جس کا پرائم منسٹر چیئر تھے، سارے چیف منسٹر اس کے ممبر تھے، موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. اس کے بعد اسپیکر صاحب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پرائیویٹ سکولز کب کھلیں گے، اس کے بارے میں بہت ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے. ابھی ذکر بھی آیا یہاں پہ، یہ بھی کہا گیا کہ نام کھولیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ابھی کوئی سرکاری اسکول کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی 2 تاریخ کو 2 جولائی کو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس ہم کر رہے ہیں. اس کانفرنس کے اندر ہم سب کی رائے لیں گے. 15 جولائی تک تو ہم نے آلریڈی بند کیا ہوا ہے.